سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ کیا سمجھے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ صافی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ ایک غیر روایتی صدر ہیں۔ وہ کبھی سیاست میں نہیں رہے۔ 2016 میں پہلی بار سیاست میں براہ راست آئے۔ وہ ایک نرگسیت پسند شخصیت کے مالک ہیں، اور مگر ان کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے امریکہ اس طریقے کا امیر ملک دوبارہ بن جائے جس کے اوپر قرضے نہ ہوں، جہاں سفید فام اکثریت جو ہے وہ اس کی اقتدار پر بالادستی اور تمام وسائل پر بالادستی واضح ہو۔ وہ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو امریکہ ایسے مقام پر 19ویں صدی کے آخر میں تھا، 20ویں صدی سے پہلے۔ اور امریکہ اس وقت بین الاقوامی معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا، صرف کاروبار اور تجارت کی حد تک دلچسپی لیتا تھا۔ لاطینی امریکہ میں دھونس دھاندلی کے ذریعے اپنے کاروباری مفادات کا تحفظ کرتا تھا، اور اس سے جو بعید علاقے تھے وہاں کوئی اس کا واضح کردار نظر نہیں آتا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ بدلا۔ امریکہ نے تمام دنیا میں دلچسپی لینا شروع کی، اور پھر نہ صرف یہ بھی سمجھا کہ ہمارا ایک فرض ہے کہ دنیا میں جمہوریت کو پھیلائیں، انسانی حقوق کے ان تصورات کو عام کریں جن کو ہم نے اپنایا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ان میں سے کسی چیز پر یقین نہیں رکھتے، نہ وہ دنیا میں جمہوریت پھیلانے پر یقین رکھتے ہیں، نہ انسانی حقوق کے تحفظ پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے وسائل پر کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ امریکہ کی بالادستی اور قبضہ ہو۔ لیکن کیونکہ وہ سیاست میں آ گئے ہیں، ان کو مقبولیت کا بھی شوق ہے، تو وہ بعض معاملات کے اوپر وہ فیصلہ کرتے ہیں جو ان کے نزدیک مقبول فیصلہ ہوگا، یا وہ بات کہتے ہیں جس سے وہ مقبول ہو سکیں۔ اگر آپ دیکھیں تو وینزویلا میں انہوں نے صدر تبدیل کیا، لیکن اس کے بعد نظام یا حکومت تبدیل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، نہ وہاں جمہوریت کی بحالی کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے امریکہ کئی سال سے چاہ رہا تھا کہ وہاں نظام حکومت بدلے، منصفانہ انتخابات کے ذریعے جو اپوزیشن ہے اس کو حکومت مل جائے، لیکن وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مقصود نہیں ہے۔ وہ صرف ایک طرف لوگوں سے اس بات پہ تالی بجوانا چاہتے تھے کہ امریکہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک ملک میں جا کر اس کے صدر کو اغوا کر کے لا سکتا ہے اور اس کو حکومت سے ہٹا سکتا ہے اس طریقے کے ساتھ۔ دوسری طرف ان کا مقصد یہ ہے کہ دھمکا کر وینزویلا کی نئی حکومت یا جو بھی نئی قیادت ہے اس کو اس بات پر آمادہ کریں کہ امریکی مفادات کا وہاں پہ تحفظ کیا جائے، اور امریکہ کی جو آئل کمپنیاں ان کو وہاں زیادہ شراکت ملے، ان کو زیادہ کاروبار کے مواقع ملیں، اور ان کو وہ سہولتیں ملیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خیال میں ان کو حاصل نہیں۔ مسئلہ اس میں صرف اتنا ہے کہ جی جو عالمگیر معیشت ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں۔ تو مثلا وینزویلا میں جو تیل ہے اس کو نکالنے کی جو قیمت ہے وہ شاید اس تیل کو بیچنے کی قیمت کے برابر نہ ہو، اور آئل کمپنیاں اس میں اتنی دلچسپی نہیں لیں گی۔ اسی طرح ایران میں وہ اپنی دھونس دھمکی کے ذریعے چاہتے ہیں کہ ایران میں کوئی تبدیلی آ جائے، لیکن وہ اس کے لیے کوئی قیمت، امریکی قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ نہ وہ فوجی اتارنے کو تیار ہیں صدر بش کی طرح جیسے انہوں نے عراق میں اتارے تھے، نہ وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بہت ساری باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایسی ہیں جن کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی طاقت جو امریکہ کی ہے اور جو گزشتہ 40 50 60 سال میں جمع ہوئی ہے، اس طاقت کی دھمکی کے ذریعے اپنی باتیں دنیا سے منوانا چاہتے ہیں۔ ان کا کوئی واضح منصوبہ نہیں ہے، وہ روز صبح اٹھ کر ایک نئی چیز سوچتے ہیں اور ایک نیا قدم اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک، یہ دھمکیاں انہوں نے اور بھی ممالک کو دیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیٹن امریکہ کے دیگر ممالک کے خلاف بھی وہ اسی طرح کی کارروائی کر سکتے ہیں جو وینزویلا کے خلاف کیا ہے یا نہیں؟ کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے، امریکہ کی عسکری طاقت دنیا کے بیشتر ممالک کی مشترکہ عسکری طاقت سے زیادہ ہے، لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اہداف ہیں وہ ذرا متضاد ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ امریکہ کا کچھ خرچ ہو، وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ امریکہ کی معیشت جو ہے اس کے اوپر کوئی اثر پڑے۔ تو جنگوں کا اثر تو معیشتوں پہ پڑتا ہے، تو اسی لیے وہ قدم اٹھاتے ہیں، تالی بجواتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، خود اپنے آپ کو ایک بہت بڑا ہیرو قرار دیتے ہیں، اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ امریکہ میں ان کے نقادوں نے کہا ہے، نے ایک اصطلاح ایجاد کی ہے، ٹاکو،
جس کا مطلب ہے ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ، مطلب وہ بات بڑی کرتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے کے ساتھ پوری دنیا کو یہ 4 سال ان کے گزارنے ہیں۔ ایک مخصوص مزاج کی شخصیت ہے امریکی جو ان کی جو پارٹی ہے ریپبلکن پارٹی، اس کے اراکین میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی لیڈر کو روک سکیں، کیونکہ ان کو ڈر یہ لگتا ہے کہ وہ اگر ہمارے خلاف ہو گئے تو ہم اپنی سیٹیں الیکشن میں نہیں جیت سکیں گے، مخالف پارٹی جیت جائے گی۔ اس صورتحال کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور عملاً وہ پوری دنیا میں کیوس کا ایک ذریعہ بن گئے ہیں۔ امریکہ کے مفادات اس میں کچھ آگے بڑھتے مجھے بھی نظر نہیں آ رہے، اور امریکہ کے عوام کی بھی بڑی تعداد اب ڈونلڈ ٹرمپ سے اسی بات پر نالاں ہیں کہ کچھ واضح نتائج نظر نہیں آتے، صرف دھمکیاں نظر آتی ہیں، دھمکیوں کے بعد کبھی کبھی اقدام بھی ہو جاتا ہے، لیکن کوئی ایسی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی جسے حکمت عملی کہا جا سکے۔ یہ جو گرین لینڈ پہ انہوں نے قبضے کے دعوے کیے تھے اور اس کا جو رد عمل دیا ہے یورپ نے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی وہ بضد رہیں گے گرین لینڈ پہ قبضے کے لیے؟ اور اگر وہ بضد رہتے ہیں تو اس سے کیا نیٹو کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا؟ جی، نیٹو کا مستقبل یقیناً خطرے میں پڑ چکا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ خود کہتے ہیں کہ امریکہ کو نیٹو کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، جب آپ نے اپنے تصور میں یہ بنا لیا ہے کہ امریکہ کی عظمت کا دور وہ تھا جو 1890 1880 کی دہائی میں تھا، تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں جو اس کے بعد آئی ہیں وہ آپ کو ٹھیک نہیں لگتی۔ آپ ان کی اندرونی پالیسیاں بھی دیکھیں، اس میں آپ کو نسل پرستی کا ایک ہلکا سا اثر، بلکہ بہت واضح اثر نظر آتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں غیر سفید فام ممالک سے لوگ نہ آئیں، اور جو آ گئے ہیں ان میں سے جن جن کو بھی کسی بنیاد پر، کسی بہانے سے، کسی قانونی جواز کے ساتھ نکالا جا سکتا ہے نکال دیا جائے۔ اس سے خود ملک میں ایک بڑی بے چینی مچی ہوئی ہے، بہت سارے شہروں میں بے چینی مچی ہوئی ہے۔ انہوں نے ٹیرفز کی پالیسی اختیار کی ہے جو امریکہ نے 1920 کی دہائی میں اختیار کی تھی، اور اس کے بعد سبق سیکھا تھا کہ اس کی وجہ سے امریکہ کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا تھا، لوگوں کے لیے قیمتیں لوگوں کے برداشت سے باہر ہو گئی تھیں۔ تو وہ بہت ساری چیزیں مقبولیت پسند لیڈروں کی طرح کرتے ہیں، اور آپ کے لیے تو اس کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ خود پاکستان میں ہم ایک مقبولیت پسند لیڈر کو دیکھ چکے ہیں جو اپنے محبت کرنے والوں کے لیے بہت بڑا مسیحا ہوتا ہے، لیکن اس کی باتوں میں بہت سارے تضادات ہوتے ہیں، اور ان تضادات میں سے کوئی پالیسی آرام سے بنا کر اس کو چلانا ممکن نہیں ہوتا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں ایک طرف ہیں، لیکن عمل کیا وہ واقعی فوجی قبضہ کر سکیں گے گرین لینڈ پہ؟ اور اگر انہوں نے کر لیا تو کیا باقی یورپی ممالک اس کے بعد بھی نیٹو میں رہیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکے گا۔ اور پھر اس کا اثر روس کی حکمت عملی پہ کیسا پڑے گا؟ روس اگر اس کے نتیجے میں یوکرین اور یوکرین کے علاوہ ان تمام ممالک جن کو وہ دھمکیاں دیتا رہا ہے، مثلا لیٹویا، لتھوانیا اور اسٹونیا، پولینڈ جن کے ساتھ اس کے تنازعات رہے ہیں، رومانیہ جس کے ساتھ اس کا تنازع ہے، ان تمام، جارجیا، ان تمام ممالک کو جب وہ دھمکیاں دے گا تو ٹرمپ کے لیے اس کا جو رد عمل خود امریکہ میں ہوگا وہ برداشت کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی رائے عامہ کے سرویز کے مطابق صرف 25% امریکن گرین لینڈ کے موضوع پر ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہیں۔ اچھا، ایران پہ جب انہوں نے دھمکیاں بھی دی اور پھر حملہ نہیں کیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے خود ہی فیصلہ کیا حملہ نہ کرنے کا، تو آپ ان کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں یا وہ کوئی فیکٹرز آپ کو نظر آتے ہیں جنہوں نے ان کو باز رکھا وہاں پہ حملے سے؟ صاحب صاحب، چند روز پہلے میری شاہ زیب خانزادہ صاحب سے بات ہوئی تھی آپ ہی کے چینل پر، تو انہوں نے اس وقت پوچھا تھا کہ کیا ٹرمپ حملہ کریں گے؟ میں نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ بالکل حملہ نہیں کریں گے۔ دیکھیں، انہوں نے اپنی ایک امیج بنائی ہے کہ وہ امریکہ کو جنگوں سے باز رکھنا چاہتے ہیں۔ حملے کا مطلب جنگ ہی ہوتا ہے۔ اب فضائی حملوں سے حکومت تبدیل نہیں ہوتی، فضائی حملوں سے مظاہرین کی حمایت کا کوئی طریقہ نہیں نکلتا، اس کے لیے تو زمینی حملہ کرنا پڑے گا، اور زمینی حملہ ڈونلڈ ٹرمپ کہیں پہ بھی کرنے کو تیار نظر نہیں آ رہے۔ جس لمحے انہوں نے یہ کیا، ان کے اپنے بہت سے حامی ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو وہ تو توقع یہ کر رہے تھے کہ میری دھمکیوں کے نتیجے میں
ایران کی قیادت کچھ ایسے فیصلے کر لے گی جس کے بعد میں کامیابی کا ڈنکا بجا سکوں گا، میں کہہ سکوں گا کہ دیکھیں میرے کہنے کی وجہ سے آیت اللہ خامنئی نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، میرے کہنے کی وجہ سے فلاں تبدیلی ایران میں آ گئی۔ اب انہیں تھوڑا سا قدم پیچھے لینا پڑا اور یہ کہنا پڑا دیکھیں میرے کہنے کی وجہ سے ایران نے لوگوں کو پھانسیاں دینے سے ایران باز ہو گیا، مگر ارادہ ان کا جنگ کا کسی مرحلے پہ بھی نہیں تھا، اور میری معلومات بھی یہ ہیں کہ کسی قسم کی جنگ کی کوئی تیاری بھی نہیں تھی۔ اچھا، تیاری تو نہیں تھی، لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل میں بھی امریکہ ایران کے اندر رجیم چینج کی کوشش کرے گا؟ اور فوجی کارروائی کے بغیر کیا رجیم چینج ہو سکتا ہے ایران میں؟ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ایران کے حالات تو واقعی تشویشناک ہیں۔ دیکھیے 40% وہاں انفلیشن ہے، افراط زر کی شرح 40% ہے۔ ایران کی کرنسی بہت تیزی کے ساتھ نیچے گری ہے۔ اب ایران کی قیادت الزام تو لگا رہی ہے کہ دیکھیں یہ امریکہ اور اسرائیل نے کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو کچھ نہ کچھ لوگوں کی حمایت حاصل ہو جائے گی، لیکن جو بازار میں اس حکومت کے، اس نظام حکومت کے پرانے حامی موجود ہیں جنہیں بازاری کہا جاتا ہے، وہ بھی نالا ہیں اس معاشی صورتحال سے۔ تو ایران کو معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، اور سب سے بڑا مسئلہ ایران کے لیے سینکشنز ہیں، جو پابندیاں ان پہ لگی ہوئی ہیں۔ جس لمحے پابندیاں ہٹیں وہ اپنی تیل کی پیداوار بڑھا کر اپنی معیشت کو معمول پہ لانے کی کچھ نہ کچھ کوشش کر سکتے ہیں۔ تو وہ تو یہ چاہیں گے کہ اس صورتحال میں ایران کی قیادت یہ چاہے گی کہ اس صورتحال میں کسی طرح سے امریکہ کے ساتھ جو خفیہ بات چیت چل رہی ہے اس میں کچھ لو دو کر کے میزائل پروگرام پہ، ایٹمی پروگرام پہ کچھ باتیں ایسی طے کر کے جن سے ٹرمپ خوش ہو کر اپنے لوگوں کو کہہ سکیں کہ میں کامیاب ہو گیا، اور ایرانی قیادت اپنے لوگوں کو کہہ سکے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو ایران کی اندرونی صورتحال بگڑتی رہے گی، اور وہ امریکہ اس میں کچھ کرے یا نہ کرے، ایران کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں تو اپنی اندرونی صورتحال کی وجہ سے آنی ہی ہوں گی۔ کیا وہ رجیم چینج ہوگی یا صرف رجیم ٹرانسفارمیشن ہوگی، یعنی رجیم کی کچھ پالیسیاں بڑی بڑی ایسی بدل جائیں گی کہ جس کے نتیجے میں جو اس پر مسلسل دباؤ کی کیفیت ہے وہ شاید تھوڑی سی سہل اور آسان ہو جائے۔ ٹھیک